بشار الاسد حکومت کے خاتمے کے بعد شام میں عبوری حکومت قائم۔ جنوبی کوریا کے صدر کی مارشل لا لگانے کی ناکام کوشش کے بعد پولیس کا صدارتی دفتر پر چھاپا۔ یوکرین امن مذاکرات رواں موسم سرما میں شروع ہو سکتے ہیں، پولینڈ کے وزیر اعظم کا بیان۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے اہم خبروں کے ساتھ محمد جلیل۔ شام کے نئے عبوری وزیر اعظم نے صدر بشار الاسد کی معزولی کے چند روز بعد اپنی نگران کابینہ کے اراکین سے ملاقات کی ہے۔ محمد البشیر نے منگل کو اعلان کیا کہ بشار الاسد کو اقتدار سے ہٹانے والے سابق باغیوں کی حمایت سے نگران وزیر اعظم کے طور پر ملک کا انتظام سنبھال رہے ہیں۔ سرکاری ٹیلی ویژن پر مختصر خطاب میں محمد البشیر نے کہا کہ وہ 1 مارچ تک عبوری حکومت کی قیادت کریں گے۔ نئے نگران وزیر اعظم شامی فورسز کے خلاف نہایت صورت سے ہونے والی پیش قدمی سے قبل شام کے شمال مغرب میں باغیوں کے زیر کنٹرول علاقے کی سیلویشن حکومت کی قیادت کرتے رہے ہیں۔ ادھر امریکہ کے وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے کہا ہے کہ واشنگٹن شام میں ایسے سیاسی عمل کی حمایت کرتا ہے جو ایک غیر فرقہ وارانہ اور جامع طرز حکومت کی طرف پیش رفت کرے۔ جنوبی کوریا کی پولیس نے سول میں صدارتی دفتر پر چھاپا مارا ہے۔ گزشتہ ہفتے ملک میں مارشل لا لگانے کی ناکام کوشش کے بعد صدر یون سک یول کو فوجداری تحقیقات کا سامنا ہے، لیکن حکام نے ابھی تک انہیں نہ تو گرفتار کیا ہے اور نہ ہی ان سے پوچھ گچھ کی ہے۔ صدارتی سیکیورٹی سروس کے ایک اہلکار نے رائٹرز کو تصدیق کی ہے کہ پولیس نے صدارتی دفتر پر چھاپا مارا ہے، لیکن پولیس نے فوری طور پر تلاش کی تصدیق کرنے سے انکار کیا ہے۔ جنوبی کوریا کی سرکاری نیوز ایجنسی کے مطابق پولیس نے سرچ وارنٹ پیش کیے تھے جو صدر یون سے متعلق تھے۔ پولیس کے چھاپے کے وقت یون صدارتی دفتر میں موجود نہیں تھے۔ صدر یون کے کئی اعلیٰ عہدیداروں اور فوجی کمانڈروں کو ان کا مارشل لا کا حکم نافذ کرنے میں ان کے مبینہ کردار کی وجہ سے ان کے عہدوں سے معطل کرنے کے بعد گرفتار کر لیا گیا ہے، جبکہ وزارت انصاف نے صدر یون کے ملک چھوڑنے پر پابندی عائد کر دی ہے۔ امریکہ کے وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے اردن، متحدہ عرب امارات، قطر اور مصر کے ہم منصبوں کے ساتھ شام کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ محکمہ خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ شام کی سابق حکومت کو اقتدار سے ہٹانے والا حیات تحریر الشام دھڑا صحیح بیانات دے رہا ہے، لیکن امریکہ ان کے عملی اقدامات کی بنیاد پر انہیں جانچے گا۔ شام میں قید صحافی آسٹن کی واپسی کی اہمیت کا اعادہ کرتے ہوئے ترجمان نے کہا کہ شام سے متعلق ہونے والی تمام بات چیت میں یہ معاملہ اولین ترجیح ہے۔ شام پر اسرائیلی حملوں سے متعلق پوچھے گئے ایک سوال کے جواب میں ترجمان نے کہا کہ ایسے اقدامات سے بچنا چاہیے جو امن عمل کو پیچیدہ بنا سکتا ہے۔ ملر نے مزید کہا کہ امریکہ نے شام اقتدار میں رہنے والوں پر زور دیا ہے کہ وہ شام میں دریافت ہونے والی کیمیائی ہتھیاروں کو محفوظ کر کے انہیں ختم کر دیں۔ فلسطینی صحت کے حکام کا کہنا ہے کہ غزہ کی پٹی میں رات بھر ہونے والی اسرائیلی حملوں میں کم از کم 26 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ ان حملوں میں ایک مکان کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے جہاں بے گھر ہونے والے افراد شمالی غزہ میں پناہ لیے ہوئے تھے۔ اس مکان پر ہونے والے حملے میں 19 افراد ہلاک ہوئے۔ یہ حملہ اسرائیل کی سرحد کے قریب بیت لائیہ میں ہوا ہے۔ ادھر وسطی غزہ میں ایک پرانے پناہ گزین کیمپ پر ہونے والے حملے میں کم از کم 7 افراد ہلاک ہو گئے۔ اسرائیلی فوج کی جانب سے ان حملوں کے بارے میں کوئی تبصرہ نہیں کیا گیا ہے۔ یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔ پولینڈ کے وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ اس موسم سرما میں یوکرین امن مذاکرات شروع ہونے کا امکان ہے۔ یوکرین پر 2022 میں شروع ہونے والی روس کے حملے کے بعد پولینڈ کیف کا سخت حامی رہا ہے۔ وزیر اعظم ٹسک نے کہا کہ پولینڈ 1 جنوری سے یورپی یونین کی صدارت سنبھالنے کے بعد یوکرین پر ہونے والی کسی بھی امن بات چیت میں بھرپور طریقے سے شرکت کرے گا۔ ٹسک نے کہا کہ فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون جمعرات کو وارسا کا دورہ کریں گے۔ پولینڈ کے وزیر اعظم نے کہا کہ وارسا یوکرین امن کوششوں کے سلسلے میں اسکینڈینیوین اور بالٹک اتحادیوں کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہے، اور برطانوی وزیر اعظم کیر سٹارمر پولینڈ کی یورپی یونین کی صدارت کے ابتدائی دنوں میں وارسا کا دورہ کریں گے۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے خبروں کا یہ بلیٹن اب ختم ہوتا ہے۔ میں ہوں محمد جلیل اور ایڈیٹر تھی سارہ حسن۔